دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں نے آپ کی ویڈیو زیارت امام حسین علیہ السلام والی دیکھ چکا ہوں، لیکن اس میں آپ نے 10 محرم کی بات کی ہے، عام دنوں کی بات نہیں کی۔ یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے جناب شیعہ لوگ تو چلے جاتے ہیں زیارت پہ، عمرے کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ یاری صاحب کا اس پہ کیا نظریہ ہے کہ عمرہ افضل ہے یا زیارت حسین افضل ہے؟ ان دونوں میں سے افضل کیا ہے آپ کے نظریے میں؟ اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ زیارت حسین علیہ السلام کا عام دنوں میں اگر کوئی بندہ زیارت کرتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ جیسے ایک اور بڑی بات آپ کے علمان اور خصوصاً سنت علماء میں بھی یہ بات ہوتی ہے، جیسے اب میں کلین شیو ہوں، کسی وجہ سے میں اسکن پرابلم کی وجہ سے نہیں میں کر سکتا درج رکھتا، اور کچھ لوگ تو شوقیہ کلین شیو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ایک حرام کا فعل ہے، تو عمرہ جو ہے کلین شیو میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ کہیں شیعہ علماء کہتے ہیں جی کہ زیارت بھی نہیں ہوتی، لیکن میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کلین شیو کے ساتھ وہ بلاتے ہیں اور کہیں کہیں بار بلا چکے ہیں۔ تو زیارت حسین کا اصل ثواب اور معرفت کیا ہے؟ کیونکہ عام لوگ آپ کے یہ ڈی جی خان یا دوسرے پسماندہ علاقوں سے جو جاتے ہیں انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، جاہل قسم کے انہیں لوگ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ وہ سالار بن کے، اور نہ انہیں زیارت کی معرفت کا پتہ ہے نہ عقیدت کا پتہ ہے۔ آپ کے نظریے کے مطابق، اللہ یاری صاحب کے نظریے کے مطابق، زیارت حسین علیہ السلام کا صحیح ثواب کیا ہے اور اس کی معرفت کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے یہ سر انجام دینی چاہیے؟ اس کے بعد میں آپ سے ایک اور سوال قرآن کے بارے میں کروں۔ دیکھیں، جہاں تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں تک حج کا تعلق ہے تو وہاں پہ جب ہم حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں پہ ہمیں عمرہ پہلے کرنا پڑتا ہے۔ تو عمرہ کرنا، جس پہ حج واجب ہے اس پہ عمرہ کرنا واجب ہے اس کے لیے۔ تو اگرچہ دنیا میں ثواب کے بڑے بڑے کام ہیں، لیکن جس پہ حج واجب ہے اس کے لیے عمرہ کرنے سے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ وہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہا ہوں اور اس لیے میں عمرہ نہیں کر سکتا عمرہ نہیں کروں گا، یہ تو انسان فاسق ہو جائے گا، یہودی مر جائے گا دنیا سے، مسلمان نہیں مرے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات بہت زیادہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام پیدل حج کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے کتنی دفعہ حج فرمایا، بیت اللہ کا انہوں نے زیارت کیا ہے، طواف کیا ہے، اور ان کے بڑی ثواب نقل فرمایا کہ وہ آپ حج پہ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شیعہ کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے، اس کو اس بات کا چھوٹ ہے کہ وہ پھر حج کو نہ جائے یا عمرہ نہ کرنا نہ جائے۔ اب اس میں سے کون سا افضل ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کی خدمت میں دیکھیں، تضاعف ثواب جو ہے کہ بعض اعمال کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، وہ تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر التحریر والتنویر شیخ محمد طاہر بن عاشور کہ یہ جو ہے تونس میں، یہ مفتی اعظم تھے تونس کے، اور بہت ہی زبردست کتاب تفسیر انہوں نے لکھی ہے، بہترین تفسیر ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 42 میں آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ جلد نمبر 3 ہے، میں دیکھ لوں، یہ میں صحیح جلد کھولا ہے؟ ہاں جو صحیح کھولا ہے۔ یہاں پہ آیہ مبارکہ دیکھیں، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کس کی مثال ہے؟ جیسے ایک دانہ ہے، ایک دانہ آپ کشت کرتے ہیں، ایک ہی بیج سے، ایک ہی دانے سے 7 سنبلے نکلتے ہیں، 7 ہی خوشے نکلتے ہیں، ہر خوشے میں 100 کیا ہوتا ہے؟ 100 دانے ہوتے ہیں، 100 بیج ہوتے ہیں، یعنی ایک کا کیا ہوگا؟ ایک عمل کی اجر جو ہے 700 گنے بڑھ گئی، 700 گنے بڑھ گئی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ دے سکتا ہے، کہ ایک عمل کو 700 سے زیادہ اس کا
واللہ واسع علیم، 700 گنے سے زیادہ بھی عطا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑا واسع ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے. اچھا، یہاں پر اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں وَلِلْمُضَاعَفَةِ درجات، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کا، یہاں پہ کہ اللہ تعالی جس کا عذاب بڑھا دے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک منٹ میں لے کے آتا ہوں. یہ فرمایا کہ على اقل الحسنات كمن هم بحسنة فلم يعملها ولما كانت المضاعفة تنسب الى اصل وحده فاصل الوحده هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة اي على ما يقع ثواب على اقل الحسنات فانه في حسنة الانفاق في سبيل الله يكون 700 ضعف. یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہ جس کے عمل کو زیادہ بڑھا کے، ایک عمل کو اللہ پسند آئے اس کی ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا دے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وَلِلْمُضَاعَفَةِ دَرَجَاتٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تبارک و تعالی. یہ دیکھو وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ جس کا ثواب اس سے بھی 700 گنے سے بھی زیادہ کر دے. ان المضاعف درجات کثیرۃ لا يعلمها الا اللہ تعالی، کہ اگر اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دے 700 گنا سے، اس کے درجات بہت زیادہ ہیں. اس کا کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی عمل کا اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو ایک کتاب دکھا دوں، تفسیر سنن ترمذی. ایک منٹ، سنن ترمذی یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، سنن ترمذی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر سنن ترمذی چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 999 میں. 999 میں باب حدیث نمبر 3842. ملاحظہ فرمائیے، من صبح لله 100 بالغداة و100 بالعشية كمن حج 100 حجة. جو شخص دن میں صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اور رات کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اس کی ثواب ایسی ہے جیسے اس نے 100 مرتبہ حج بجا ہے. 100 مرتبہ حج بجا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ثواب نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے اپنے کتب میں. میں ایک اور دکھا دوں آپ کی خدمت میں، حدیث دکھا دوں کتاب تفسیر فخر رازی سے. یہ کتاب ہے کتاب تفسیر فخر رازی، مفاتیح الغیب، جلد نمبر 2. کتاب چھپی ہے دار الفکر میں سنہ 1426 میں. یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کتاب میں صفحہ نمبر 767 میں. لا الہ الا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 767، صفحہ نمبر 6 بھی بنتا ہے اس جلد میں. پوری کتاب میں صفحہ نمبر 767 بنتا ہے. کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے انما الاعمال بالنیات. پھر روایت نقل کرتے ہیں بلے من قعد فی المسجد فقد زار اللہ وحق المزور علی اللہ اکرام زائر. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھا ہے اس نے جیسے ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی زیارت کیا، اللہ کی زیارت. بہرحال میرے محترم ناظرین، اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت بلا شک بلا ریب امام حسین علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس کا ثواب حج کے ثواب سے زیادہ، حج کے ثواب سے زیادہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حج پہ جانا واجب نہیں. جیسے آپ لوگوں نے روایت کی کہ صبح ایک دفعہ آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے 100 حج کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سبحان اللہ کہتا ہے وہ حج پہ نہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ حج پہ جانا واجب ہے، اہل بیت علیہ السلام نے حج کیا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب جو کرتا ہے وہ حج سے زیادہ. اب کیا امام حسین لوگوں کو لے کے جاتے ہیں؟ بھائی جو
اس کے متعلق میرے پاس کوئی حدیث روایت نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہیں ان کو اللہ توفیق دے دیتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ان کی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ صلہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو خوش کرتے ہیں، بہت بے نہایت ثواب ہے. اگر وہ مثلا سفر میں گناہ نہیں کرتے، زیارت میں بے ادبی نہیں کرتے، اس کا بڑا ثواب ہے. اس کا توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو میرے محترم بھائی میں داڑھی کے متعلق آپ کو حدیث دکھا دوں کہ شیعہ مذہب میں داڑھی کو مونڈنا یہ جائز نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں کتاب دکھا دوں. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 2، کتاب چھپی ہے مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام میں. اس میں چلتے ہیں صفحہ نمبر 116 میں، صفحہ نمبر 116. اس میں بہت سارے روایات ہیں، ایک روایت نہیں کئی روایات ہیں. باب عدم جواز حلق اللحیۃ واستحباب توفیرها قدر قبضۃ او نحوها، کہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنی داڑھی کو شیو کرے، اور مستحب ہے کہ انسان ایک مٹھی برابر، اور مٹھی برابر جتنا داڑھی لمبی رکھ دے. آپ کو ایک کہہ دے کہ اللہ یاری آپ کیوں نہیں رکھتے، تو میری داڑھی جو ہے بہت کمزور ہے یہ جب لمبی ہو جاتی ہے نا بالکل یہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ بھی مستحب ہے جس کی داڑھی بنتی ہے نا. بعض لوگ داڑھی ان کی بہت محکم ہے، بہت ان کی داڑھی کی جڑیں جو ہیں وہ محکم ہے، وہ بالکل بن جاتا ہے ان کی. میری جو داڑھی ہے بہت ہی کمزور ہے، اس کے بال اس طرح نہیں ہے کہ اگر اس کو میں لمبا رکھ دوں تو یہ بالکل ہر طرف چلا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کو نہیں کر سکتے، جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جن کے لیے ممکن ہے وہ ایک مٹھی برابر رکھ دیں. اچھا روایت دیکھیں، یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حف الشوارب وعف اللحی، جو ہے اپنی مونچھوں کو چھوٹا رکھ دیں اور داڑھی کو چھوڑ دیں، بڑھنے دیں. ولا تشبہوا بالیہود، اور یہودیوں سے آپ شباہت نہ رکھیں. روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجوس جو ہے اپنی داڑھی کو مونڈتے تھے اور اپنی مونچھوں کو لمبی رکھتے تھے، اور ہم اپنی مونچھوں کو مونڈتے ہیں اور داڑھی کو لمبی رکھتے ہیں. وہی الفطرہ، فطرہ یہ ہے. اوکے. اس کے علاوہ بھی روایت بہت ہیں اس کے زیادہ. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات میں ایک مچھ سے زیادہ حدیث ہے کہ جو ایک مٹھی سے زیادہ اپنی داڑھی لمبی رکھتا ہے اس کی حماقت کی دلیل ہے. یہ شخص بیوقوف ہوتا ہے اکثر، جو داڑھی بہت لمبی رکھتے ہیں. ایک مٹھی سے زیادہ لمبی نہیں. ابھی آپ کی آواز بلند کرتا ہوں. اوکے جناب. دوسرے یہ راجہ صاحب